تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ الفرقان 18واں پارہ، پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ فرقان مکی صورت ہیں، 77 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل صورت ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 42 نمبر پہ یہ نازل ہوئی سورہ یاسین کے بعد، اور اس سورہ فرقان کا ماقبل کے ساتھ یعنی گزشتہ سورت سورہ نور کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ تو پہلی سورت یعنی سورہ نور میں اصلاح عمل کا بیان تھا، اور اب سورہ الفرقان میں اصلاح عقیدہ کا بیان ہوگا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں اتباع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان تھا، اور اب اس صورت میں یعنی سورہ الفرقان میں ترغیب الی القرآن کا بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا رابط یہ ہے کہ پہلی صورت میں مسئلہ توحید اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اب اس صورت میں مسئلہ توحید تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں ربط کہ پہلی صورت میں کفار کے اعمال کی مثال دی گئی، اور 2 مثالیں دی، ایک ریت کے ساتھ اور ایک اندھیروں کے ساتھ دی گئی۔ اور اس صورت میں یعنی سورہ الفرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ امتیازات سورہ الفرقان کے، امتیازات کا مطلب یہ کہ یہ سورت باقی صورتوں میں کن کن وجوہات سے ممتاز ہے۔ تو سورۃ الفرقان ممتاز ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فریاد سے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کے متعلق قیامت والے دن کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ الفرقان ممتاز ہیں کہ قرآن کا بیان جہاد کبیر ہے، قرآن بیان کرنا یہ جہاد کبیر ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان ممتاز ہیں عباد الرحمن کے خاص اوصاف بیان کرنے سے، کہ اس میں عباد الرحمن کے خاص اوصاف کا بیان ہوا ہے۔ اور سورۃ الفرقان ممتاز ہیں نسبی اور سسرالی رشتے کے بیان سے، کہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے لیے رشتے بنائے اور سسرالی رشتہ بھی بنایا۔ ٹھیک ہے، ہاں، سسرال ڈے، ٹھیک ہے، یہ بھی پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سسرالی رشتے کے بیان سے باقی صورتوں میں یہ صورت ممتاز ہے۔ سورہ فرقان کا دعویٰ اثبات مقاصد اربع عالیہ، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، یہ 4 مضامین کا بیان۔ اور دوسری چیز نفی شرک فی البرکات کے برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔
اس کا خلاصہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات، شبہات، اس کا بیان اور ان کے جوابات کا بیان کیا گیا. یہ اس کا خلاصہ ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات. میں بار بار کہتا ہوں، اگر قرآن پہ سرسری نظر پڑ جائے، قرآن کے ترجمے کا پتہ لگ جائے، تو کبھی بھی غیر اللہ کے لعاب میں، غیر اللہ کی توک میں، لعاب میں برکتیں تلاش نہ کریں کبھی بھی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، قبروں کی مٹیوں میں، ٹھیک ہے، اور اس پہ گندے پڑے تیل میں. ٹھیک ہے، تیل تو گھر میں بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن اس گندے تیل میں جو چس آتی ہے نا مشرک کو. تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکتوں والی وہ ذات. تبارک الذی، سب سے بڑی برکتوں والی وہ ذات جس نے نازل کیا ہے الفرقان. یعنی قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بھی ہے، اور اسے الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ توحید اور شرک کو جدا کر دینے والی کتاب ہے. یہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی دیکھے نا، یہ واقعی الفرقان ہے. یہ الفرقان ہے، یہ فیصلے والی کتاب ہے، یہ جدا کر دینے والی کتاب ہے. شرک کو توحید سے جدا کرتا ہے، اور یہ بدعت کو سنت سے جدا کرتا ہے. یہ کافر کو مومن سے جدا کرتا ہے. یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے. تو برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر. علی عبدہ، ٹھیک ہے، ہاں، عبد کا ذکر ہے. علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا ہے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے. تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے کیا بن جائے؟ نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے. اور یہ آیت صرف میں اور آپ ہی نہیں پڑھتے ہیں، یہ آیت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتری ہے. یہ آپ پہ نازل کی اللہ نے، اور آپ نے ایک موقع پر یہ آیت تلاوت کی. ایک موقع پہ آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، بہت مواقع پہ، لیکن ایک موقع جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت پہ جا رہے ہیں، اور ام معبد کے مکان کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ صدیق اکبر ان گھر والوں سے کوئی کھانا لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ بھوک لگی ہے شدت کی. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو ام معبد کہتی ہیں میرا خاوند گھر میں موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. ہاں، ایک ہی بکری ہے، لیکن وہ دودھ نہیں دیتی ہے، وہ معذور ہے، اس لیے باقی بکریوں کے ساتھ نہیں لے کے گئے خاوند. ٹھیک ہے نا؟ وہ بکریاں لے کے گئے چرانے کے لیے. تو یہ گھر میں اسی لیے کہ یہ معذور ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ابو بکر صدیق لے آ بکری کو. یہاں پہ بوڑھی نے سوال بھی کیا، ہجرت کے بیانات میں یہ بیان کر چکا ہوں، میں مختصر کرا. بہرحال بکری کو جب لے کے آئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق دیکھیے بکری کے تنوں میں دودھ ہے کہ نہیں.
فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ دودھ تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر بکری کے تنوں پہ ہاتھ پھیرتا جا، اور خدا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ فرمایا ابو بکر اب بتا، فرمانے لگے یا رسول اللہ بکری کے تندور سے ابھر آئے۔ فرمایا نکالنا شروع کیجئے ابو بکر۔ اب اماں جان دوڑتی جا رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا کہ بوڑھی ہے یا جوان لڑکی ہے۔ آخر میں کہنے لگی ما فی بیتی شیئن، اے حسینوں کے سردار، اے حسینوں کے بادشاہ، اب تو میرے گھر میں کوئی برتن باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر بکری کو چھوڑ دیجئے، بوڑھی کے گھر میں برتن ختم ہوئے۔ اگر یہ برتن ختم نہ ہوتے تو دودھ قیامت تک ختم نہ ہوتا، قیامت تک جاری رہتا۔ تو یہ برکتوں والی ہے وہ ذات، برکتیں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ ہاں، ہم کن چیزوں میں برکات تلاش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات لہو ملک السماوات والارض کہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، آسمان و زمین کی بادشاہی اس کی دست قدرت میں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فَقَدَّرَهُ، پھر اندازہ لگایا ہے۔ تقدیرہ، ہر چیز کا اندازہ لگانا، ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کا اندازہ لگایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ اور الہ، لا يخلقون شيئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ یہ خود پیدا کیے گئے۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ انہوں نے الہ بنا رکھے۔ صوبیدار نواز صاحب، یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی دعا چاہیے، یہ ایسے ہی میں پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا لا يخلقون شيئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ذرہ ذرہ کچھ بھی پیدا نہیں کرنے کی پوزیشن میں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے انہیں تو۔ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، بہت مقامات ہیں، لیکن ایک مقام پہ یہی الفاظ ہے۔ یہ میرے سامنے پارہ نمبر 14 ہے، اور سورہ نحل آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، یہاں پہ کیا فرمایا؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور یہاں فرمایا آیت نمبر 21 میں سورہ نحل میں، والذین يدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وهم يخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اور تفصیل کر دی اللہ نے، فرمایا اموات، یہ مردے ہیں، زندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی کہتے ہیں زندے ہیں، قرآن کہتے ہیں اموات، اس لیے نرے قرآن کے مخالف ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، فرمایا اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے یار کہ ہم کب، اور ہم انہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ساڑی سندا نہیں، ندی موڑدا نہیں، یہ کفری کلمات، ٹھیک ہے؟ ہماری سنتا نہیں اور ان کی
موڑتا ہے وہ بیچارے خود قیامت والے دن کے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ یہ قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں گے اور یہ پیر کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، صوبیدار بشیر صاحب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پکار سے بے خبر تھے۔ یہ مرید کہیں گے حضرت جی اساں تو تسانو ہی پکارے ہیں، تساں انکار کر دے پہ، وہ انکار کر، وہ کہیں گے اللہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے انہوں نے ہمیں پکارے کیا۔ ٹھیک ہے نا، توحید کو بندہ مان جائے۔ اللہ نے فرمایا اور یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، حالانکہ خود پیدا کیے گئے، ولا یملکون لانفسہم، اور یہ مالک نہیں ہے اپنی جانوں کا۔ ایک مقام پہ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مکی کا ذکر اس لیے کیا ہے غور سے حوالوں کہ مکی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے یہ ناقص الخلقت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پاؤں اس طرح نا سر کے اوپر، یہ ناقص الخلقت، اس کی آنکھ کے اوپر یہ پردہ نہیں ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا یہ ایک مکی جو ناقص الخلقت ہے، یہ اسے بھی سارے جمع ہو کے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور مکی پیدا کرنا تو اللہ فرماتے دور کی بات ہے۔ میرے گورسیا کے نوجوان شیروں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکین کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے چلی جائے، یہ اتنے طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکی سے چینی ہوئی چیز واپس لے سکے، جو مکی سے چیز چھین کے واپس نہ لے سکے، وہ میرے اور آپ کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ اپنی جان کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں۔ اب نفع کا ذکر بعد میں کیا، نقصان کا پہلے کیا، اس لیے کیا ہے کہ جب نقصان ہو تو پہلے نقصان کو ہٹایا جاتا ہے، نفع آنے سے پہلے نقصان کو پہلے ہٹانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یہ اپنے آپ سے کوئی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہے، نہ کوئی نفع لانے کے مالک ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہ یہ زندگی کے مالک ہے، موت کے مالک ہے، نہ زندگی کے مالک ہے۔ یہاں پر بھی موت کو مقدم رکھا ہے، لا یملکون موتا، حالانکہ وہ تو زندہ تھے لیکن موت کا ذکر پہلے کیا ہے، مطلب یہ ہے اس لیے پہلے اس کا ذکر رکھا ہے کہ وہ زندہ تو تھے لیکن موت نام کی چیز سے غافل تھے، موت سے وہ غافل تھے کہ بھائی ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جانا بھی ہے، کھڑا بھی ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ موت و زندگی کے مالک نہیں ہے، ولا نشورا، اور نہ اٹھ کھڑے ہونے کے مالک ہے، قیامت والے دن جمع ہونے کے، ٹھیک ہے، اٹھ، یہ خود اس چیز کے بھی مالک نہیں، ہم ہی سب کچھ کریں گے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر افک، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کریم نہیں ہے مگر کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، افطرا ہو، یہ اس محمد نامی شخصیت نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے خود بنایا ہوا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد معاونت کی ہے۔ ذرا ان کی شیطانت دیکھے یار، یہ اس نے خود بنایا ہوا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی مدد کرتے رہتے ہیں اس کام میں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، ہاں
یہ ظلم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور زور اور جھوٹ پلندہ، ٹھیک ہے نا، باندھ کے یہ باتیں کرتے رہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہا، یہ اس نے لکھی ہوئی ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اس پر املا کیا جاتا ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ اس پہ پڑھی جاتی ہیں صبح و شام، لوگ سناتے ہیں، یعنی جو لوگ اس کی مدد معاونت کرتے ہیں نا، صبح و شام یہ اس کے املا کراتے رہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو بدگمانی پیدا کرتے تھے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي، میرے پیغمبر کہہ دیجئے نازل کیا ہے یہ اس ذات نے، يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو پوشیدہ کو جاننے والا ہے آسمان و زمین میں، جو ہر پوشیدہ کو جاننے والا ہے، سر۔ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک ہے وہ غفوراً بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ دوسرا اعتراض کیا، اور یہ کہنے لگے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کھانا کھا رہا ہے، بازار میں چل رہا ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کا جو مشرک ہے یہ ابو جہل لوگوں سے بھی زیادہ بدترین ہے، کیونکہ انہیں انکار اس بات کا تھا کہ یہ بندہ کیوں ہے، یہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور آج کل کا مشرک اس ڈٹائی میں کڑا ہے کہ نہیں جی آپ بندے نہیں، آپ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب جو ہے نا بشر نہیں ہے، بشر، ٹھیک ہے، انہیں اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہماری طرح ہے۔ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اسے تو درخت کے نیچے بیٹھ کر تعویذ گنڈا لکھتے رہنا چاہیے تھا، یہ بازار میں تجارت کرتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے، یہ سے یار، یہ گھوم رہا ہے بازار میں، یہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو آج کل کا جو مشرک ہے نا، یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے نا، وہ مشرک اگر زندہ ہوتا نا، ہاں تو کوٹ کے بھائی تو ساڑھے کل بھی آگے لگ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا، لولا انزل الیہ ملک، لولا کیوں نہیں اس کی طرف ملکن فرشتے اترتے، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتے اس کے ساتھ ڈراتے، اس کے ساتھ وہ بھی ڈرانے والے ہوتے، او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف ایک خزانہ اتر جائے، او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے ایک باغات ہو، یکلوا منہا، جس سے یہ کھائے، وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اتباع نہیں کرتے ہو مگر اس کی جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر کوئی بات کرے تو دکھ نہیں ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال، میرے پیغمبر دیکھیے کس طرح یہ تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، یہ گمراہ ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، یہ سیدھی راہ کی طاقت رکھنے سے یہ قاصر ہو گئے ہیں، یہ سیدھی راہ کی طاقت ہی ابھی نہیں رکھتے کہ یہ اس پر چل جائیں، فلا یستطیعون سبیلا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔